بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، عید الاضحیٰ کے اس موقع پر یقیناً آپ سب قربانی کے بندوبست میں بے حد مصروف ہوں گے۔ بے شک قربانی کا پورا پروسیس کافی دقت طلب مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے قربانی کی ذمہ داری کی گہما گہمی میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ بتانے کی تو ضرورت ہرگز نہیں ہوگی کہ اللہ کو گوشت، خون اور کھالوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ عید کی قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ چلیے آج اس بے مثال پیغام کو دوبارہ سن لیتے ہیں تاکہ عید کی گہما گہمی میں یہ عالیشان پیغام ہمارے ذہنوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین صرف رسومات یا عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین میں رسومات اور عبادات انسان کے تزکیہ نفس میں مدد دینے کے لیے ہیں۔ عید کی قربانی کی عبادت یا رسم بھی دیگر عبادات کی طرح ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم انسان محض چند جذبات کا مجموعہ ہیں، جیسے غم و غصہ، نفرت و محبت، خوف و امید وغیرہ وغیرہ۔ ہم روزانہ جس شخص کو آئینے میں دیکھتے ہیں یا بناتے اور سنوارتے ہیں وہ ہم ہرگز نہیں ہیں، وہ تو محض ہمارا جسم ہے۔ جس طرح ایک موٹر کار محض ایک مشین ہوتی ہے اور اس کے اندر بیٹھا ڈرائیور اس کو چلاتا ہے، اسی طرح ہمارا جسم بھی موٹر کار کی مثال کی طرح ایک مشین ہے، اور ہمارے جذبات اس کو موٹر کار کے ڈرائیور کی طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے تمام تر اعمال انہی جذبات کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ ان جذبات کو شریعت کے قوانین کے تحت لانے کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور اس کے لیے عبادات کی مدد درکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز مادہ پرستی اور دنیاوی لغویات سے دستبرداری کا درس دیتی ہے۔ جب ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی ہر مادی وابستگی سے دستبردار ہو کر اپنے خالق کے سامنے حاضر ہیں۔ اسی طرح روزہ ہمیں بھوک اور شہوت کے جذبات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ بعین ہی قربانی کی رسم یا عبادت ایک اور طاقتور انسانی جذبے کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے۔ وہ طاقتور انسانی جذبہ اولاد کی محبت کا جذبہ ہے۔ اولاد کی محبت، خصوصاً اکلوتے بیٹے کی محبت، اللہ کی محبت یا اس کی فرما برداری کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے۔ ہم سب اپنے روزمرہ کے مشاہدات سے جان سکتے ہیں کہ انسان اولاد کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرتا ہے، اس لیے اولاد کی محبت کو بھی باقی جذبات کی طرح اللہ کے احکام کے تابع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاریخی واقعے کا سہارا لیا گیا، جس کا ذکر سب آسمانی صحیفوں میں ہے۔ قرآن میں یہ تاریخی واقعہ سورہ الصافات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں ایک بیٹے سے نوازا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ بڑھاپے میں بیٹے کی نعمت پانے اور اس کی محبت سے حضرت ابراہیم کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ اسی سوچ میں ایک رات انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو حکم الہی سمجھا، چنانچہ انہوں نے یہ خواب اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنے بڑھاپے کے سہارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا اور بیٹے سے اس خواب کے بارے میں رائے لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اتنی عمر کو پہنچ چکے تھے کہ وہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکتے۔ قرآن پاک کے مطابق باپ بیٹے کے درمیان اس گمبھیر مسئلے پر جو گفتگو ہوئی وہ بے حد مختصر تھی۔ یہ مختصر گفتگو باپ بیٹے اور ان کے خالق کے درمیان اعتبار اور اطاعت کے تعلق کی لازوال مثال ہے۔ اگرچہ زندگی اور موت کے مسئلے کے بارے میں فیصلہ ہو رہا تھا مگر کوئی بحث مباحثہ یا تکرار نہ ہوئی۔ باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، اور بیٹے نے باپ کے احترام میں اپنی جان کا نذرانہ فوراً پیش کر دیا۔
کوئی اف اور بٹ سننے میں نہ آئے۔ قرآن پاک کے مطابق عظیم باپ اور عظیم بیٹے کے درمیان یہ مختصر گفتگو کچھ اس طرح تھی۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم ملا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ بس اتنی سی گفتگو سے تاریخ کا ایک عظیم الشان باب رقم ہو گیا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہ اچھی طرح علم تھا کہ اسی کے ذبح ہونے کی گفتگو ہو رہی تھی، پھر بھی انہوں نے ذرا برابر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ میں انہوں نے اپنی جان اپنے باپ کے حوالے کر دی۔ باپ اور بیٹے کا یہ تعلق مثالی ہے۔ قرآن مزید فرماتا ہے کہ جب دونوں نے اطاعت کر لی تو اس نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یقیناً ہم نیککاروں کو ایسا اجر دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک امتحان تھا اور ہم نے فدیہ میں ایک بڑا ذبیحہ دیا ہے۔ سامعین، اگرچہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بکرا نمودار کیا جس کو اسماعیل علیہ السلام کے بجائے فدیہ کے طور پر ذبح کیا گیا، مگر بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی بہت کڑے امتحان سے گزر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قیمتی متاع اپنے رب کی رضا پر قربان کرنے پر آمین کہا اور کسی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح بیٹے کا بھی امتحان تھا۔ دونوں اس میں سرخرو ہوئے اور رہتی دنیا تک باپ اور بیٹے، جو کہ نہ صرف ہر خاندان بلکہ ہر سوسائٹی کی ایک اہم اکائی ہوتی ہیں، کے درمیان تعلق کی نوعیت کا تعین کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ کی رحمت کا بھی گواہ ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو رحمان اور رحیم کہلاتا ہے، وہ کیسے ایک عمر رسیدہ باپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے کے سہارے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ بے شک رب رحیم نے ایسا نہیں کیا اور ایک بکرے کے عوض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی۔ بے شک اس کائنات کے خالق سے بڑھ کر رحمان اور رحیم کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین، آخر میں اتنا کہوں گا کہ قربانی کرتے وقت ایک بندے کی اطاعت خداوندی، ایک بیٹے کی فرما برداری اور رب کی رحمت کو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ صرف اس طرح ہی آپ کی قربانی معنی خیز ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔